محرم الحرام میں عزیزان، کربلا کے واقعہ سے پہلے سے ہی دین اسلام میں محرم اشہر حرم میں سے شمار کیا گیا ہے۔ حرام، حرمت والا، احترام والا مہینہ۔ 4 مہینے قرآن کریم میں احترام والے مہینے قرار دیے گئے ہیں 12 مہینوں میں سے۔ میں قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ اس فرقہ وارانہ ماحول میں ہمیں پتہ چلے کہ بعض اوقات ہم قرآن کی بھی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو تکذیب کر رہے ہوتے ہیں، جھٹلا رہے ہوتے ہیں، فرقوں کی ضد میں اور فرقوں کی نفرت میں پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، رسول اللہ کی بے حرمتی، آل رسول کی بے حرمتی اور اللہ کی کتاب کی بھی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ مبارکہ توبہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے محرم اور دیگر اشہر حرم کی طرف مومنین کی رہنمائی کی ہے۔ سورہ توبہ آیت 36 میں سورہ مبارکہ توبہ میں آیت 36 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، عدد، گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینوں کی ہے۔ اللہ کے نزدیک عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، ان کی گنتی 12 ہے، ان کا عدد 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، یوم خلق، کب سے ہے یہ 12 کا عدد؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے کائنات اللہ نے بنائی ہے مہینے 12 ہیں چاند کی تاریخ کے مطابق۔ منہا اربعۃ حرم، اب یہ خود ایک موضوع ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن کا فرمانا ہے کہ آپ کی جو تاریخ ہے، تقویم ہے اللہ کی کتاب میں اور اللہ کی جانب سے جو آپ کے روزمرہ مہینوں کی جو تقویم ہے وہ قمری مہینوں کے مطابق ہونی چاہیے، چاند کے مطابق، مہینوں کے مطابق ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے۔ اب یہ خود ہمارے لیے ایک موضوع ہے اہم کہ ہم مسلمان ہیں، بہت سارے مسائل میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جیسے ابھی بنیاد، تحفظ بنیاد اسلام بل ایک شائع کر کے ایشو بنا کے اور غیر ضروری مسائل اس کے اندر چھیڑ کے اور الجھا دیا گیا، ملک کی فضا کو مقدر کیا گیا۔ اگر بنیاد اسلام بل بنانا تھا تو پنجاب اسمبلی کے وہ جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، وہ اس محکمے کا کام ہی نہیں ہے، کسی اور کا کام تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ اسمبلی میں قرارداد منظور کرتے کہ اللہ کی کتاب میں تو جو تاریخ ہے ہماری وہ محرم سے شروع ہوتی ہے، ذی الحجہ پر ختم ہوتی ہے، لہٰذا بنیاد اسلام کی طرف پہلا بنیادی قدم یہ ہے کہ ہم پنجاب اسمبلی بل پاس کرتے ہیں کہ پنجاب میں اس کے بعد جنوری اور فروری نہیں ہوگی تاریخ، بلکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے محرم اور صفر اسلامی تاریخ ہوگی۔ یہ حق بنتا تھا تمہیں، اگر اسلام کی بنیاد کا ذرا سا علم ہوتا، اگر اللہ کی کتاب کا تمہیں پاس ہوتا تو آپ یہ کام کرتے۔ ابھی بھی پڑھ لے سورہ توبہ، تو اس میں اللہ کا یہی فرمان ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اور پھر اسی بل کی دوسری شق یہ ہونی چاہیے تھی، منہا اربعۃ حرم، منہا اربعۃ حرم، 12 مہینے اللہ کے نزدیک بنتے ہیں تمہارے لیے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے احترام والے ہیں۔ پنجاب اسمبلی 4 مہینے ان میں سے خصوصیت کے ساتھ حرمت والے ہیں۔ کس کے لیے؟ مسلمین کے لیے، مومنین کے لیے، اہل کتاب کے لیے، اہل قبلہ کے لیے، قرآن پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ 4 مہینے احترام والے مہینے ہیں۔
پاکستان کے آئین میں ہونا چاہیے. جب اللہ کے آئین میں ان 4 مہینوں کا احترام ہے، پاکستان کے آئین میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام ہونا چاہیے. کیا حرمت ہے ان 4 مہینوں کی؟ وہ ذکر فرما دی گئی ہے. ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، یہ سیدھا دین ہے، یہ استوار دین ہے، یہ مضبوط دین ہے. ذالک الدین القیم، یہ جو اللہ نے مہینے رکھے ہیں تمہارے بھی یہی ہونے چاہیے، کیونکہ تمہارے لیے رکھے ہیں نا. اللہ کو خود تو حساب کتاب نہیں کرنا دن رات کا، انسانوں کے حساب کتاب کے لیے، مومنوں کے حساب و کتاب کے لیے یہ 4 مہینے، یہ 12 مہینے رکھے ہیں، اور ان میں 4 مہینے احترام والے رکھے ہیں. یہ دین قیم ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں تم نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، آپس میں ظلم نہیں کرنا، ممنوع، ظلم ممنوع ان 4 مہینوں میں. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ ازبر کر لیں مومنین. 4 مہینے احترام والے، حرمت والے اللہ کی کتاب میں وہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں آپس میں کوئی ظلم نہیں کرنا. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. البتہ اگر مشرک، یعنی ان 4 مہینوں کا احترام اتنا ہے کہ ان میں کسی کافر کو بھی آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، امن ہے ان 4 مہینوں میں، امن ہے، اتنا امن ہے کہ کسی کافر کو بھی نہیں چھیڑ سکتے. اگر وہ تمہیں قتل کرتا ہے، اگر وہ تم پر حملہ کرتا ہے، تم دفاع کر سکتے ہو، صرف کافر کو بھی نہیں چھیڑ سکتے. اگر کافر خود تم پر حملہ ور ہو تم دفاع کر سکتے ہو، ورنہ ان 4 مہینوں میں کافر کو بھی امان حاصل ہے، کافر کو بھی امنیت حاصل ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. آپ متقی لبادوں سے نہیں بنو گے، دستاروں سے نہیں بنو گے. متقی اللہ کے حدود و قوانین سے بنو گے. کب متقی بنو گے؟ جب اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات ان 12 مہینوں کے لحاظ سے مقرر کرو. 2، ان 12 مہینوں میں سے 4 کو احترام کا مہینہ فرض کرو. 3، ان 4 مہینوں کو امن کا مہینہ بنانا ہے آپ نے، امن و امان، ہر چیز امن و امان میں ہو، کسی کو کوئی تکلیف اس میں نہ ہو، پھر تم متقی کے زمرے میں آتے ہو. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. اب اگلا باب، یہ 4 مہینوں کی حرمت کے مقابلے میں جو ایک رویہ اس وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں، اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت کے لوگ اور ان سے پہلے والے یہ کام کر رہے تھے. ان 4 مہینوں کا احترام قدیم سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے قائم تھا. اس وقت سے ان 4 مہینوں کا احترام تھا، اور ان 4 مہینوں کے اندر امن و امان ہوتا تھا. کہیں بھی کسی جگہ بھی، خصوصاً حرم میں، مکہ میں، کسی قسم کا قتل و قتال، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا، تنازع نہیں تھا. بالکل امن و امان تھا، ہر چیز امن میں تھی. بعض شرپسند فتنہ گر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان مہینوں میں تو ہمیں لڑنا ہے، مثلا ذی الحجہ میں یا رجب میں ہمیں جنگ کرنی ہے، کسی قبیلے کے اوپر حملہ کرنا ہے، لوٹ مار کرنی ہے. اور پھر انہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ 4 مہینے تو امن کے ہیں، ان میں تو کچھ بھی نہیں جائز. وہ خود بیٹھ کر جرگہ رکھ کے پنچایت میٹنگ، کونسل، پارلیمنٹ، کوئی چیز بنا کر ان 4 مہینوں کو تبدیل کرتے رہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اس سال رجب احترام والے مہینوں میں سے نہیں ہے، بلکہ اس سال شعبان ہے، شعبان محترم مہینہ ہو جائے گا، رجب کو جنگ کرتے ہیں اس دفعہ، یا اپنے دیگر کام کرتے ہیں. یا محرم کو وہ کہتے تھے محرم میں مثلا ہم کوئی اور واردات کرنا چاہتے ہیں تو سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے ہیں،
اس سال کے لیے محرم سفر احترام والا مہینہ نہیں ہوگا، سفر کو احترام والا مہینہ بنا لیتے تھے. اس عمل کو نسی کہتے تھے. نسی یعنی ترک کر دینا، اللہ کا بتایا ہوا قانون سنت ابراہیم کو ترک کر کے، تبدیل کر کے اپنی مرضی سے جس دن کو مرضی احترام والا دن قرار دیں، جس مہینے کو مرضی احترام والا مہینہ قرار دیں. یہ تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے. یہ زیادۃ فی الکفر، احترام والے مہینوں کو چھیڑنا، تبدیل کرنا، یہ کفر ہے، اور کفر میں اضافہ ہے، کفر میں اور زیادہ تمہارے غرق ہونا ہے. یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. یہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کو پھیرتے رہتے تھے. ایک سال ایک مہینے کو محترم سمجھتے تھے، دوسرے سال اسی مہینے کو محترم نہیں سمجھتے، کسی اور مہینے کو کر دیتے تھے. لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال قرار دے، اور جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام قرار دیتے تھے. فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ. اور یہ اپنے اعمال، یہ جو حرکت کرتے تھے پھر بہت خوش بھی ہوتے تھے، جلسے کرتے، میٹنگیں کرتے، جشن مناتے کہ ہم نے اس دفعہ محرم کو حلال کر دیا ہے اور بے امنی کے لیے چن لیا ہے، اور یہی محرم والی حرمت ہم اگلے مہینے میں پوری کر لیں گے کسی اور میں. اس بات پر پھر بڑے خوش بھی ہوتے تھے. زُيِّنَ لَهُمْ، یہ کفر، یہ کفریہ، یہ گمراہی کے کام اپنے لیے زینت بھی سمجھتے تھے، اور اسے اپنے لیے فخریہ طور پر ایک دوسرے کو بیان کرتے تھے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین. خوب، یہ ایک نمونہ ہے قرآن کریم میں کہ 4 مہینے حرمت والے، احترام والے مہینے ہیں، ان کے اندر بہت سارے کام جائز نہیں ہیں. کون سارے کام کون سے ہیں؟ ایک آیا میں آپ کی خدمت میں اور پڑھ دیتا ہوں. سورہ بقرہ میں آیا 217 ہے. اس میں محرم، قرآن میں محرم دیکھیں اللہ نے کیا مقام محرم کا ذکر کیا ہے، قرآن میں کیا کام کرنے ہیں اور کیا نہیں کرنے ہیں. یسألونک عن الشہر الحرام، آیا 217 سورہ بقرہ قرآن کریم. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. وہ پوچھتے ہیں آ کر رسول اللہ سے، چونکہ پہلے سے نسی کے عمل کے مرتکب ہو رہے تھے، عادتیں تھیں ان کو، اور رسول اللہ نے سختی سے محرم الحرام، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام اور رجب الحرام، ان 4 مہینوں کی حرمت و احترام کو رسول اللہ نے حکومتی ضابطہ بنا کر نافذ کیا کہ ان مہینوں کی حرمت. پاکستان کی حکومت مدنی ریاست مدینہ بن رہی ہے، اور ریاست مدینہ آپ قرآن کریم میں دیکھیں کہ مدینہ کی ریاست میں ان 4 مہینوں کے لیے اللہ کا قانون کیا تھا، رسول اللہ کا دستور کیا تھا. آپ کو وہی کرنا چاہیے، آپ کو یہی کرنا چاہیے. پاکستان کے اندر محرم کی حرمت قرآن سے نکالو، آپ محرم کا احترام قرآن سے سیکھو. اگر ریاست مدینہ ہے تو مدینہ والے احکام محرم کے اندر لاگو کرو، نافذ کرو اور بنائیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. ابھی موجودہ حکومت کے پاس جاتے ہیں لوگ سارے، ہم جلوس بند کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ڈائلاگ بڑے بڑے بول رہے ہیں، ہم آزاداری نہیں ہونے دیں گے. خوب، یہ کیا کرتے ہیں پھر؟ کمشنرز کو کیا کرنا چاہیے، انتظامیہ کو کیا کرنا چاہیے، وزیر اعلیٰ 4 ہیں 5 ہیں بلکہ، ان کو کیا کرنا چاہیے، اور گورنرز کو کیا کرنا چاہیے. یہ ہر ایک ملنے والے کو گولیاں نہ دیں. جو آتا ہے جلوس نہیں نکالیں گے اسے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈٹے رہو، جلوس کوئی نہیں نکلے گا. جو آتے ہیں جلوسوں کی اجازت لینے والے کہ بھائی ووٹ تو ہم نے بھی دینے ہیں اور ہم بھی دیں گے، تو انہیں کہتے ہیں مطمئن رہو جلوس نکل کے رہے گا. دونوں کو یہ کام ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، گجرات میں ہو رہا ہے. 2 فریقوں کو ملا کر بٹھا کر، ایک کو
کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونے دینا کچھ بھی، دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ مطمئن رہیں، ہم نے آپ کے سارے حقوق، چونکہ آپ بھی ہمارے ووٹر ہیں، دونوں کو وعدے دیتے ہو. آپ کیا مقصد ہے تمہارا؟ کیا کرانا چاہتے ہو ملک کے اندر؟ کیا حالات بنانا چاہتے ہیں؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، محرم میں کیا کرنا چاہیے؟ میں ترجمہ یوں کرتا ہوں، یسألونک عن الشہر الحرام، یا اشہر بھی نہیں ہے، شہر، حرام مہینوں میں رسول اللہ سے آ کر پوچھتے تھے لوگ عرب بدو کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے، فرمائیے کہ اب پہلے تو ہم جاہلیت کے تحت تھے، بدلتے رہتے تھے، حرام کو غیر حرام اور حرام کو غیر حرام، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے رہتے تھے ہم. پہلے تو ہمارے اختیار میں تھی شریعت، جاہلیت کے زمانے میں قانون ہمارے ہاتھ میں تھا. ہمارے بڑے پنچایتی ابو جہل و ابو لہب و مغیرہ و فلاں ولید بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے کہ اس سال کون سا مہینہ محرم ہونا چاہیے، کون سا نہیں ہونا چاہیے. اب کیا؟ اب تو آپ کی حکومت ہے، اللہ کی حکومت ہے، نظام الہی ہے، نظام امامت رسول اللہ ہے. اب تو آپ نے بتانا ہے کہ کیا کریں. اس سال وہی مہینے حرام ہیں یا کوئی تبدیلی ہے آپ کی طرف سے؟ آرڈیننس کیا ہے؟ نوٹیفیکیشن کیا ہے؟ حرام مہینوں کا کیا دستور ہے اس سال؟ قل، رسول اللہ کو حکم، قتال فیہ کبیر، ان میں قتال کرنا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا یہ کبیر ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. گناہ کبیر ہے، اس میں کبیر ہے، وہ جرم کبیر ہے، سب سے بڑا جرم ہے. اگر کوئی اس حرام مہینے میں، اس حرمت والے مہینے میں یہ حرکت کرے گا، وہ سب سے بڑا جرم کر رہا ہے. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، جو بھی اس مہینے میں قتال کرے گا، جنگ کرے گا، ناامنی کرے گا، وہ اللہ کی راہ کو روک رہا ہے اور کفر کا مرتکب ہو رہا ہے. والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، مسجد الحرام اور مسجد الحرام میں جو لوگ ہیں ان کو نکالنا، ان کو ناامن کرنا، اللہ کی عبادت گاہ کو، مسجد الحرام چونکہ اللہ کی بندگی کی جگہ ہے، حرم خدا ہے، اس حرم الہی سے لوگوں کو نکالنا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. مکہ میں کہیں بھی قتال کرنا یہ جرم ہے، اور مسجد الحرام سے لوگوں کو نکالنا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. اور تیسرا جو مسجد الحرام سے نکالنے سے بھی بڑا جرم ہے وہ کیا ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ تو قتل سے بھی، دہشت گردی سے بھی بڑا جرم ہے. فتنہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. یہ کس کے لیے ضابطہ بیان ہو رہا ہے؟ الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے لیے، ماہ محرم کے لیے، محرم الحرام کے لیے اللہ کا قانون سورہ بقرہ آیا 217 میں ہے. اور مسلک والے اپنا اپنا ترجمہ پڑھ لیں، سرکاری طور پر جو ترجمہ قبول کیا جاتا ہے وہ ترجمہ پڑھ لیں آپ، سرکاری مفتی موجود ہیں ان سے ترجمہ کروا لیں آپ. اس آیہ کریمہ کا کیا بنتا ہے معنی؟ کہ پاکستان میں محرم الحرام کے موقع پر کیا حکومتی قواعد و ضوابط اور حکومتی دستور ہونا چاہیے. ایک یہ کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت، اس کے احترام کی پاسداری حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت اس کے احترام کو ملحوظ رکھے اور لوگوں سے عملی کروائے، بائی فورس کروائے. کسی کو محرم کی حرمت شکنی کا حق نہ دے، موقع نہ دے، کسی کو بھی، کوئی بھی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، مسلمانوں میں سے کسی فرقے کا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، وہ کوئی بھی نظریہ رکھتا ہو، محرم کی حرمت کو پائمال کرنے کا حق نہیں دیا جا سکتا اس کو. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور اے رسول انہیں بتائیں، یہ جو پوچھ رہے ہیں انہیں، یہ چونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ
محرم میں امن قائم رکھنا ہے، قتل و قتال نہیں کرنا، حملے نہیں کرنے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، وہ لڑائی جھگڑا جس میں آخر میں قتل و غارت تک نوبت آ جائے، یہ ممنوع ہے، یہ کہہ دیں ان کو. اور انہیں یہ بھی بتا دیں اے رسول، اے نبی، اے ہمارے حبیب، ان لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ یوں نہیں کہ تم قتل سے باز آ جاؤ لیکن فتنے کرتے رہو. وہ بعض ممکن ہے قتل و غارت نہ کریں لیکن جگہ جگہ گلی گلی فتنہ کھڑا شروع کر دیں. والفتنۃ اکبر من القتل، محرم میں فتنہ بھی نہیں کرنا، چونکہ قتل سے بڑا جرم ہے، قتل سے بڑا جرم ہے فتنہ پھیلانا، امت کے اندر، لوگوں کے اندر تشویش پھیلانا. والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. اور یہ کریں گے، یہ فتنے بھی کریں گے، ساتھ رسول اللہ کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ باز نہیں آئیں گے، یہ فتنے بھی کریں گے، یہ ان حرام مہینوں میں قتل و غارت بھی کریں گے، اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک آپ کو اپنے دین سے پلٹا نہیں لیتے کہ آپ اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین پر چلے جائیں. ان استطاعوا، اگر ان میں طاقت ہوئی، جتنی طاقت ہوئی یہ بروئے کار لائیں گے، جتنی طاقت ان کے اندر ہے یہ ساری بروئے کار لائیں گے تاکہ آپ کو اپنے دین الہی سے ہٹائیں اور اپنے جاہلیت کے دین پر آپ کو واپس لے کر آئیں. اس امت کو یہ کرتے رہیں گے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور اے رسول یہ بات بھی انہیں بتا دیں کہ جو مرتد ہو گیا ان فتنوں کی وجہ سے یا ان کی مکاریوں کی وجہ سے یا ان کی قتل و غارت کی وجہ سے یا خطرات کی وجہ سے، یہ خطرے ایجاد کریں گے محرم میں تمہارے لیے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، اور جس نے بھی اپنا دین چھوڑ دیا ان خطرات کی وجہ سے اور ان کے ساتھ جا ملا اور مر گیا، یہ مرتد، تو یہ کافر ہے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ ان جہنمیوں میں سے ہے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. یہ واضح دستور ہے الشہر الحرام کا. محرم تمام فرقوں کے نزدیک، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شیعہ کے نزدیک محرم حرام مہینوں میں سے ہے، سنی کے نزدیک نہیں، بلکہ اہل سنت کے نزدیک بھی تمام مسالک، اہل سنت کے فقہی مسالک، کلامی مسالک اور دیگر مسالک، مقلد غیر مقلد، اہل حدیث کے نزدیک بھی یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، دیوبند کے نزدیک بھی اور بریلوی مسلمانوں کے نزدیک بھی اور شیعہ کے نزدیک بھی اس پر اتفاق ہے کہ حرام مہینے یہی ہیں اور ان میں محرم شامل ہے. اور محرم میں اور دیگر حرام مہینوں میں دستور اللہ تعالیٰ کا موجود ہے. ایک آیت اور ملاحظہ کر لیتے ہیں تاکہ قرآن کریم سے ہمیں آداب محرم معلوم ہو جائیں کہ سب ان کا خیال رکھیں، پابندی کریں. سورہ مائدہ میں سورہ مائدہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے یا ایھا الذین آمنو. اب یہ مومنوں کو خطاب ہے جو ایمان لائے ہو، جو دعویٰ رکھتے ہو ہم مومن ہیں. تو آپ کے لیے محرم کے آداب قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے سورہ مائدہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو اوفوا بالعقود، اے مومنو جو عہد کیے ہوئے ہیں ان کی وفا کرو، وعدے پورے کرو، اپنے عہد پورے کرو، جس سے جو بات کی ہوئی ہے، طے کی ہوئی ہے، وہ پورا کرو. آپ خواہ دینی مسائل میں، دنیاوی مسائل میں، کسی طرح کا بھی کوئی عہد اگر کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ پورا کرو. آپ پر واجب ہے وہ عہد پورا کرنا. حتیٰ کسی کافر کے ساتھ بھی کوئی عہد پورا کیا ہوا ہے وہ پورا کرو، بشرطے کہ وہ عہد جرم نہ ہو، غلطی نہ ہو، گناہ نہ ہو، وہ عہد جائز کام کا ہو، وہ پورا کرو تم. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. پھر ایک حکم ہے کہ آپ کے لیے مویشیوں کا گوشت حلال قرار دیا گیا ہے اور
جو آپ دستور ہے اللہ کا اس کے مطابق جو ذبح ہوا ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب وہ دستور محرم کا یہ ہے، محرم میں کیا کرنا ہے مومنین و مسلمین کو۔ دنیا بھر میں تو کسی حد تک احترام کیا جاتا ہے ان آیات کا، پاکستان میں مشکل ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے مومنو جو ایمان لائے ہو، شعائر اللہ کی حرمت بھی پائمال مت کرو، اور شہر الحرام حرمت والے مہینوں کی حرمت بھی پائمال مت کرو۔ جرم ہے، گناہ ہے، لا نہی ہے۔ اگر شعائر اللہ کی حرمت کی بے ادبی کی تو جرم مجرم ہو، اگر ماہ حرام جس مہینے کی حرمت اللہ نے مقرر کر دی ہے اس مہینے کی بھی حرمتی کی تو بھی مجرم ہو بہت بڑے۔ لا تحلوا، حلال نہ کرو حرمت شعائر اللہ کی، ولا الشہر الحرام ولا الہدیہ ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ یہ پوری لسٹ ہے کہ ان چیزوں کی اللہ نے حرمت رکھی ہے۔ قربانی کے جانور ہیں، شاعر اللہ ہیں، مناسک حج ہیں، ان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے، ان کو پائمال مت کرو، ان کی حرمت توڑنا نہیں ہے۔ ان میں سے اس فہرست میں ایک الشہر الحرام ہے، حرام مہینہ جس کی حرمت اللہ نے مقرر کر دی ہے، اور وہ 4 مہینے ہیں قرآن کی نص کے مطابق 4، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراحت کے مطابق 4 مہینے ہیں جن میں محرم الحرام بھی شامل ہے۔ بس یوں نہیں کہ شیعہ نے یہ آداب بنائے ہیں اور شیعہ کی وجہ سے آپ کریں، یہ اللہ نے قرآن کریم میں اس مہینے کو حرمت والے مہینوں میں رکھا ہے، اور اس مہینے میں امن و امان یہ حکومت کا فریضہ، مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ آپ اللہ کے فرمان پر عمل کر کے محرم کو ناامن کرنا عبادت نہیں ہے، جرم ہے، کفر ہے، گناہ ہے۔ قرآن فرما رہا ہے جرم اور کفر اور گناہ ہے محرم کو ناامن نہیں کرنا۔ اب یہ قرآن ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ قرآن شیعہ بھی پڑھتے ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں، البتہ کچھ لوگ نہیں پڑھتے، میں ان کی بھی وضاحت کر دوں، یہ نہ ہو کہ وہ ان چیزوں سے غلط فائدہ اٹھائیں ان بیانات سے۔ کچھ لوگ نہیں پڑھتے قرآن، وہ کون لوگ ہیں؟ پیشہ ور، جن کا کاروبار ہے تفرقہ پھیلانا، فرقہ واریت پھیلانا، نفرتیں پھیلانا، لڑائیاں کروانا، جھگڑے کروانا، ان کی روٹیوں کا مسئلہ ہے، ان کا عقیدہ نہیں ہے، ان کا کاروبار ہے۔ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، یہ آیات نہیں پڑھی ہوئی، ان کے بارے میں بارہا کہا بھی ہے کہ یہ کسی دینی مدرسے سے پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ آپ تفتیش کر لیں، میری بات پر اعتماد نہ کریں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں جو باتیں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ مومنین کے سامنے پیش ہوتی ہیں، آپ ان کو اس طرح تقلیداً نہ مانیں، تحقیق کیا کریں جا کر کہ یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، درست ہے تو مانو، اگر درست نہیں لگتی آپ کو تو بالکل ضرورت نہیں ہے، میرے کہنے کی وجہ سے مت مانو، صحیح ہونے کی وجہ سے مانو۔ آپ تصدیق کرو جا کر، ایک ایک بندے سے تفتیش شروع کر دو کہ بھائی آپ بتاؤ کہاں پڑھے ہو، دین کہاں پڑھا ہے آپ نے، مدرسے کا نام بتاؤ، استاد کا نام بتاؤ، کتاب کا نام بتاؤ، نصاب کا نام بتاؤ، ایام تعلیم کس سال سے کس سال تک پڑھا ہے آپ نے، کتنی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے، اور کچھ تھوڑے چند ایک وہ ممکن ہے کہہ دے یہ یہاں پڑھا ہے، جعلی ڈگریاں پارلیمنٹ میں مدرسوں کے جعلی فارغ التحصیل پہنچ گئے ہیں تو ممبروں پہ کیوں نہیں پہنچیں گے، چند ایک امتحانی سوال بھی بیچ میں شامل کر دو۔ ایسا ہوا کہ ایک بڑی مشہور شخصیت کو مومنوں نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ تم تو پڑھے ہوئے نہیں ہو کسی، انہوں نے کہا نہیں میں تو پڑھا ہوں، میرے فلاں فلاں استاد ہیں۔ تو مومنوں نے ان سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت غازی عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کتنے امام ہیں، یہ بتاؤ۔ تو اس نے سوچ کے کہا کہ 11ویں امام ہیں۔ تو یہ تعجب سے انہوں نے کہا کہ 11ویں امام میں، تو کہا نہیں
غلطی ہو گئی، یاد نہیں رہا، وہ چھٹے امام ہیں حضرت غازی عباس علمدار، یہ موجودہ مشہور لوگوں میں سے انہوں نے پوچھا ان سے، آپ بھی اس طرح سے ان سے سوال پوچھو، ان کا فوراً ڈگری اور تعلیم ایک جگہ سے یہ ہیں، فارغ التحصیل ہیں، وہ مدرسہ جامعہ یونیورسٹی میں نے بتائی ہوئی ہے آپ کو، میں نے نہیں بتائی، امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس یونیورسٹی کا نام لیا ہے، اس کا نام ہے اشباہ الناس۔ اشباہ شبیہ کی جمع ہے، شبیہ کہتے ہیں سملر کو، ملتا جلتا، مثلا جیسے کوئی اصلی چیز ہو اور اس کی ملتی جلتی پلاسٹک کی چیز بنی ہوئی ہو تو اس کو شبیہ کہتے ہیں۔ شبیہ ناس یعنی لوگوں جیسا، لوگوں میں سے نہیں ہے، آدمی نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، لیکن ملتا جلتا چہرہ مورا حلیہ وضقت اس کی انسانوں والی ہے، اس کو شبیہ کہتے ہیں۔ شبیہ اشباہ الناس، سماہ اشباہ الناس عالما ولیس بہ، یہ کب سے عالم بنا ہے، کہاں بنا ہے؟ اشباہ الناس نے اس کو عالم کہا ہے، اور پھر یہ عالم مشہور ہو گیا۔ مثلا کسی ایک اسٹیٹ سیکرٹری کے منہ سے نکل گیا حضرت علامہ فلاں مجتہد العصر والزمان و فلاں، خوب مجمع تو آگے اسٹیٹ سیکرٹری کی طلسم میں مبتلا ہوتا ہے، انہوں نے بھی نوٹ کر لیا یہ حضرت علامہ ہیں، پھر اس کے بعد وہ حضرت علامہ ہی مشہور ہو گئے۔ یہ کتنے لوگ ایسے ہیں نا جن کے اصلی نام کچھ اور ہیں اور مشہور نام کچھ اور ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ مجلس میں تھے ہم، تو کسی کے منہ سے یہ یا کسی نے نیچے سے یہ بات کر دی تو دوسروں نے وہی بات پکڑ لی اور اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہیں، یہ اشباہ الناس کے کہنے پر عالم مشہور ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، ان سے توقع نہ رکھیں کہ یہ آیات کریمہ انہوں نے پڑھی ہوں گی، سمجھی ہوں گی اور یہ آپ کو بیان کریں گے، لیکن جو تعلیم یافتہ ہیں ہر مسلک و مذہب کے افراد، انہوں نے یہ پڑھی ہوئی ہیں، اور ان آیات کے ہوتے ہوئے اب عزیزان ایک بہت المیہ ہے، وہ کیا ہے کہ شاعر اللہ اور شہر الحرام کی حرمت پائمال نہ کرو، 4 مہینے محترم ہیں ان میں ناامنی نہ کرو، فتنہ ان کے اندر، فتنہ سب سے بڑا جرم ہے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، سورہ بقرہ، سورہ مائدہ اور تیسری سورہ توبہ، ان 3 سورتوں کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ علماء کو پتہ ہے، سب نے پڑھی ہیں۔ اب ان آیات کی روشنی میں امن قائم کرنا محرم میں، ان 4 مہینوں میں امن قائم کرنا یہ پولیس کا کام نہیں ہے، چونکہ پولیس قرآن کا نصاب پڑھ کر آئی جی، ڈی آئی جی، ایس پی اور ڈی ایس پی نہیں لگتا، وہ اپنا الگ کورس ہے ان کا، وہ پہلے عام تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کمیشن کا امتحان پاس کرتے ہیں، پھر ان کے اپنے پیشہ ورانہ تعلیم شروع ہوتی ہے، پھر تجربہ ہوتا ہے تو ترقیاں کرتے کرتے اس میں کسی جگہ بھی قرآن شامل نہیں ہے۔ لیکن تعجب کی یہ بات ہے کہ جن کے نصاب میں قرآن شامل نہیں ہے، یہ محرم کے دنوں میں امن و امان کے لیے یہ ضابطے بناتے ہیں، میٹنگیں بلاتے ہیں، اور جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے انہیں میٹنگ میں بلا کے انہیں بتاتے ہیں جی محرم میں امن و امان رکھنا ہے آپ نے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں؟ کرنا کس کو چاہیے تھا؟ اللہ نے حکم کس کو دیا ہوا تھا؟ رسول اللہ نے فرمان کس کو دیا ہوا تھا کہ جو آپ سے پولیس چاہ رہی ہے کہ محرم حرمت کا مہینہ، اس کا امن قائم کرو، تو وہ تو آپ کا کام تھا قرآن پڑھ کے بتاتے سب کو کہ بھائی یہ امن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ناامنی نہیں کرنی، اس مہینے میں فتنہ نہیں ہونا چاہیے، اس مہینے میں کوئی ایسا مسئلہ جو عام مہینوں میں، دیگر مہینوں میں کرتے بھی آئے ہو، اس مہینے میں روک دو، سب کے سب روک دو، نہ کسی مذہبی بنیاد پر نہ غیر مذہبی بنیاد پر۔ محرم کو مطلقہ پورا مہینہ، پورے 30 دن اس کے امن کے گزرنے چاہیے۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے اور فرمان ہے، اس لیے تمام علماء کا فریضہ شرعی بنتا ہے، قرآنی فریضہ بنتا ہے کہ محرم کے امن کے قیام کے لیے اپنے اپنے علاقے میں، چونکہ لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ناامنی ان کے کہنے پہ کرتے ہیں، عوام خود نہیں کرتے ناامنی،
جب یہ کہتے ہیں، ایک اہل سنت کی ساتھ نشست میں ایک بزرگ عالم، وہاں ان کے نام نہیں لیتا میں ان کا، انہوں نے اہل سنت کے علماء کے سامنے یہ بات کی، زیادہ تر اہل سنت کے علماء تھے، 1-2 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے ان کے سامنے یہ بات کی کہ بھائیو دیکھو، آپ کو بھی پتہ ہے کہ لوگ بلوے کرتے ہیں ہمارے کہنے پر، ہم کہتے ہیں تو لوگ اٹھ کے جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں تو وہ خاموشی سے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ انہوں نے سب کے سامنے، اور کسی نے بھی انہیں جھٹلایا نہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، ہمارے کہنے پہ نہیں کرتے، یہ اور مسلم بات تھی، اور وہ درست بات کر رہے تھے کہ ہم کہتے ہیں تو لوگ یہ حرکتیں شروع کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تو پھر آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے، پبلک ہمارے ہاتھ میں ہے، پولیس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پبلک جب آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ پھر قرآن کے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ اگر عوام آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ عوام علماء کے ہاتھ میں ہو، تو علماء کس کے ہاتھ میں ہے؟ علماء بے مہار ہونے چاہیے، علماء بے نکیل ہونے چاہیے، علماء بے لگام ہونے چاہیے۔ علماء کی لگام قرآن کے ہاتھ میں ہے، علماء کی مہار رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، علماء کی نکیل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا کہ حرام مہینوں میں کیا فریضہ ہے تمہارا؟ فتنہ نہیں اٹھنے دینا، امن و امان قائم رکھنا اور کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ جس طرح رسول اللہ کے جانشین کون ہیں؟ علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ انہیں فتویٰ بھی بتا دیں، یسألونک عن الشہر الحرام، فتویٰ مانگنے آئے ہیں کہ حرام مہینے میں کیا کریں، تو انہیں کہہ دو کہ اس میں قتال نہیں کرنا، فتنہ نہیں کرنا، کوئی خلل نہیں ڈالنا، بے امنی نہیں کرنی۔ تو آج یہی فتویٰ جو قرآن کا اللہ نے بتایا رسول اللہ کو کہ آپ انہیں بتائیے، قل، اے رسول فرمائیے، کیا یہ علماء کو شامل نہیں ہے کہ یہ اپنی تقاریر میں کہہ دیں لوگوں کو کہ ناامنی نہیں کرنا؟ اور یہ لازمی ہے، اور خصوصاً شیعہ متولیان محرم و متولیان عزا و متولیان عزاداری شیعہ ہیں۔ جب آپ نے یہ اپنے ساتھ منسوب کر لیا ہے یہ عہدہ اور عہد، تو اس کا بھرم بھی رکھیں نا آپ، اس کا بھرم بنتا ہے، اس کا وقار ہے، اس کا ایک احترام ہے، اس کی حرمت ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔